السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم میں سے ہر بندہ اپنے رزق میں اضافہ چاہتا ہے اور اس رزق میں اضافے کے لیے سارا دن پوری زندگی کوشش کرتا رہتا ہے، اور کئی دفعہ اس کو وہ حاصل کرنے کے لیے حلال اور حرام کی تمیز کو بھی ختم کر دینا پڑتا ہے، لیکن پھر بھی اس کو اپنا مقصد حاصل ہوتا ہے، کئی دفعہ نہیں ہوتا۔ لیکن کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے دین میں کچھ ایسے کام بتائے ہیں جن کے ذریعے سے ہم اپنے رزق میں اضافے کی کوشش کریں؟ اور اس کا جواب ہے کہ بالکل، قرآن پاک میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں، سنت مبارکہ میں ایسے بہت سے امور کا ذکر ہے کہ جن کے کرنے پر اللہ تعالیٰ نے ہم سے رزق میں اضافے کا وعدہ فرمایا ہے۔ اور آج انہی کچھ چیزوں میں سے میں کچھ جو فارمولاز ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں رزق میں اضافے کے لیے۔ اب سب سے پہلا طریقہ جو ہم نے قرآن پاک میں پہلے بھی ایک دفعہ بیان کیا تھا وہ یہ تھا کہ استغفار کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اور یہ قاعدہ ہمیں سورہ نوح میں سے ملتا ہے کہ حضرت نوح اپنے قوم کو استغفار کے فائدے بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ استغفار کرو، اللہ تمہارے لیے رزق میں کشادگی کر دے گا۔ دوسرا جو ایک طریقہ ہے رزق میں اضافے کا، وہ پے در پے حج اور عمرہ کرنا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے ترمذی اور نسائی میں کہ پے در پے حج کرنا یا بار بار حج اور عمرہ کرنا مفلسی اور گناہوں کو اس طرح سے دور کر دیتا ہے کہ جس طرح سے لوہے کو گرم کر کے اس میں سے ساری وہ معدنیات دور کر دیتا ہے جو کہ اس میں نہیں ہونی چاہیے، یا جس طرح سونے میں سے سارے غلط مادے نکال دیے جاتے ہیں گرم کر کے، اس طرح سے وہ حج اور عمرہ بار بار کرنا بندے کو پاک صاف بھی کر دیتا ہے اور مفلسی کو بھی دور کر دیتا ہے۔ تو بار بار حج کرنا یا عمرہ کرنا بھی ایک رزق میں اضافے کا ذریعہ ہے۔ تیسرا طریقہ جو ہے وہ آپ کو احادیث میں صحیح ملے گا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں احادیث ہے کہ جو بندہ اس چیز کا خواہش مند ہے کہ اس کے رزق اور اس کی زندگی میں اضافہ کیا جائے تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، یعنی کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئے۔ اب یہاں پہ ہمارے معاشرے میں ایک بہت عام سی چیز ہے کہ جی میں تو ٹھیک ہوں لیکن اگلا ہی ٹھیک نہیں ہوتا، اس لیے پھر میں بھی ٹھیک نہیں رہتا۔ تو ہمیں اس چیز سے اوپر اٹھنا ہوگا، ہمیں اس چیز سے بہتر ہونا ہوگا۔ جو بندہ آپ کے ساتھ ٹھیک ہے اس کے ساتھ تو ظاہر ہے آپ ٹھیک ہوں گے ہی، پر جو بندہ آپ کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے آپ نے اس رشتہ دار کے ساتھ بھی ٹھیک رکھنی ہے، اس کو بھی ہمیشہ خوش آمدید کہنا ہے، اس کے لیے بھی ایک نرم گوشہ اپنے دل میں ضرور رکھنا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرے اور آپ اپنے آپ کو بچائے نہ، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس حد تک ممکن ہو سکے آپ صلہ رحمی کی کوشش کرتے رہیں، آپ کی وجہ سے صلہ رحمی منقطع نہیں ہونی چاہیے۔ اگلا جو ایک فارمولا ہے جو رزق میں اضافے کا باعث ہے وہ ہمیں سورہ نور میں ملتا ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ نکاح کرو، نکاح کرنے سے اللہ تمہیں اپنی طرف سے فضل دے گا، یعنی کہ تمہیں تمہاری ضروریات کو پورا کر دے گا۔ تو ہمیں یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ نکاح کرنا بھی رزق میں اضافے کا باعث ہے۔ اگلا فارمولا ہمیں احادیث میں سے بھی ملتا ہے اور قرآن پاک میں سے بھی ملتا ہے، جس میں یہ ہے کہ صدقہ کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کا رزق بڑھاتا ہے۔ ایک حدیث میں جو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے، اس میں یہ کہا ہے کہ صدقہ کسی بھی طرح سے مال و دولت کو کم نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ قرآن پاک میں یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ربا کو تباہ کر دے گا اور صدقے کو بڑھا دے گا۔ تو ہمیں اپنے دین سے یہ پتہ چلا کہ صدقہ کرنا مال کی کمی کا باعث نہیں بلکہ اس میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ اگلا فارمولا رزق میں اضافے کا ہمیں قرآن پاک سے ہی ملتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو کوئی تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے کشادگی کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی بھی کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں بھی اضافہ فرمائے گا، اور اس بندے کو اس جگہ سے رزق عطا فرمائے گا اور اس جگہ سے مدد فرمائے گا جو کہ اس نے سوچا بھی نہیں ہوگی۔ تو یہ ہمیں سورۃ الطلاق میں سے یہ فارمولا ملتا ہے کہ تقوی رزق میں اضافے کا باعث ہے۔ اگلا فارمولا رزق میں اضافے کا پھر سے ہمیں قرآن پاک میں سے سورہ طلاق میں سے ہی ملتا ہے، اور اس دفعہ وہ توکل کے بارے میں ہے کہ تم میں سے جو کوئی توکل کرے گا تو اللہ اس کو اپنے رزق سے، اپنے فضل سے رزق میں اضافہ فرمائے گا۔ اب توکل
کا ایک جو مضمون ہے وہ بہت وسیع ہے، لیکن مختصراً یہ ہے کہ بندہ اپنی سر توڑ کوشش کرے اور اس کے بعد اللہ پر توکل کرے۔ یعنی کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ بیٹھے رہیں گے اللہ پر توکل پر، اوپر سے آپ کے اوپر رزق نازل ہوگا، نہیں، بلکہ آپ اپنی پوری کوشش کریں، حلال اور حرام کی تمیز کو سامنے رکھتے ہوئے، اسلام کے قوانین کو سامنے رکھتے ہوئے، اور اس کے بعد آپ توکل کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے فضل سے عطا فرمائے گا۔ تو جو لوگ پراپر توکل کرتے ہیں، صحیح توکل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں بھی اضافہ فرماتا ہے۔ رزق میں اضافے کا اگلا فارمولہ بھی ہمیں سورۃ ابراہیم یعنی کہ قرآن پاک میں سے ہی ملتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں مزید دوں گا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہر اس نعمت پر جو ہمارے پاس ہے، اور ان نعمتوں پر بھی جو ہمارے پاس نہیں ہے، اللہ کا شکر ادا کریں تو اللہ آپ کو نعمتوں میں اور برکت میں اور فضل میں اضافہ فرمائے گا، آپ کے رزق میں کشادگی فرمائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور یہ قرآن پاک کا فارمولہ ہے۔ اگلا جو ہمیں فارمولہ ملتا ہے وہ بھی ہمیں احادیث میں سے ملتا ہے کہ عبادت گزاروں میں شامل ہونے سے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اضافہ فرماتا ہے، یعنی کہ آپ عبادت میں اضافہ کریں، عبادت پر قائم رہیں، عبادت پر مستقل رہیں، عبادت میں آہستہ آہستہ پختگی اختیار کریں اور بہتر کرتے جائیں، تو یہ بھی ایک ہمیں حدیث میں سے ملتا ہے، ترمذی کی حدیث ہے کہ اس کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اضافہ فرماتا ہے۔ بیسکلی حدیث یہ ہے کہ اے ابن آدم، تم وقت نکالو اور میری عبادت کرو، میں تمہارے سینے کو رچنس سے بھر دوں گا، یعنی اس میں اضافہ کر دوں گا، اور تمہاری مفلسی کو دور کر دوں گا، اور اگر تم نے ایسے نہ کیا تو میں تمہیں تمہارے کاموں میں مصروف کر دوں گا اور تمہیں مفلسی سے بھی باہر نہیں نکالوں گا۔ اگلا فارمولہ رزق میں اضافے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ جو سچ بولے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر عمل اس کا ٹھیک کر دیں گے، اور اس کے لیے پھر ظاہر ہے رزق میں اضافے کا بھی اللہ سے امید ہے اس کی، یعنی کہ ہر عمل سچائی کے ساتھ کیا جائے۔ اگلا جو فارمولہ ہے رزق میں اضافے کا وہ اللہ کی خاطر ہجرت کرنا ہے۔ یہ سورہ نساء میں ہمیں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جو ہجرت کرے گا اللہ اس کو اپنے فضل سے عطا فرمائے گا۔ اور یہاں پہ ایک اور حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ ہجرت کا معنی صرف اس ہجرت تک ہی لمیٹڈ نہیں جو کہ مکہ سے مدینہ کی طرف کی گئی تھی، بلکہ حدیث کے مطابق ہجرت ہر اس بندے کے لیے ہے جو کہ اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ کر اللہ کی فرما برداری میں آ جائے، تو یہ بھی ہجرت کی ہے اس نے، اور اس ہجرت پر بھی اللہ تعالیٰ سے رزق میں اضافے کا ہم سوال کرتے ہیں اور امید رکھتے ہیں۔ اگلا فارمولہ ہمیں احادیث میں سے ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے درمیان میں جو مسکین اور جو کمزور لوگ ہیں ان کو تلاش کرو، کیونکہ کیا پتہ کہ تمہیں رزق انہی کی وجہ سے دیا جا رہا ہو۔ تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اپنے معاشرے میں اپنے ارد گرد جو کمزور اور مسکین لوگ ہیں، اگر آپ ان کو رزق پہنچائیں گے، یعنی ان کی مدد فرمائیں گے اور ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کریں گے، تو ہو سکتا ہے اللہ ان کی وجہ سے اور ان کے بہانے سے آپ کے رزق میں بھی اضافہ فرمائے۔ تو غرباء اور مساکین کے ساتھ نرم دلی سے پیش آنا اور ان کی ضروریات کا خیال رکھنا اور ان کی ضرورت کو پورا کرنا بھی آپ کے اپنے رزق میں اضافے کا باعث بنے گا۔ اگلا فارمولہ جو ہے ہمیں وہ بھی سورہ نجم سے ملتا ہے، قرآن پاک کی آیت میں سے ملتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ہر بندے کو اس کی محنت کے مطابق اجر دیا جائے گا۔ یہ قیامت کے بارے میں ہے، لیکن یہ ایک دنیا کا فارمولہ بھی ہے اس نظریے سے کہ ظاہر ہے آپ کسی چیز کے لیے محنت کریں گے تو وہ آپ کو ملے گی، اس کے علاوہ تو آپ کو نہیں ملے گی۔ تو فارمولہ یہ ہے کہ آپ حلال رزق کی کوشش تو کریں اور حلال رزق کے لیے جستجو تو کریں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے گا۔ اگلا فارمولہ بھی ہمیں قرآن پاک میں سے بھی ملتا ہے، حدیث میں بھی کثرت سے موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں جواب دوں گا، مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ تو بیسکلی دعا جو ہے وہ ایک ایسا ہتھیار ہے اور ایک ایسا فارمولہ ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے اپنے رزق میں اضافے کا سوال بھی کر سکتے ہیں، اور اس پر امید ایک ایسی ہمارے لیے پر امید یہ دعا اور چیز ہے کہ اس سے ہمارے رزق میں اضافہ یقیناً ہے۔ اگلی چیز جو ہے، اگلا جو فارمولہ ہے وہ بھی ہمیں احادیث میں سے ملتا ہے
اور وہ ہے کہ دعا کسی اور کے لیے کرنا اور اس کی غیر موجودگی میں کرنا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان بھائی کی دعا اپنے دوسرے کسی بھائی کے لیے قبول کی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ اے اللہ، اس نے اپنے بھائی کے لیے جو مانگا اس کو بھی وہی عطا کر۔ تو اگر آپ اپنے رزق میں اضافہ چاہتے ہیں، یا آپ کسی مشکل میں پھنسے ہیں، یا آپ اپنی کوئی بھی حلال خواہش پوری کرنا چاہتے ہیں، تو اپنے کسی اور بہن بھائی کے لیے وہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو یہ عطا کرے، تاکہ وہ فرشتہ جب اس پر آمین کہے تو وہ ساتھ میں یہ بھی کہے کہ اے اللہ، اس کو تو عطا کر، لیکن یہ دعا مانگنے والے کو بھی یہی عطا کر۔ تو یہ ایک بڑا زبردست فارمولہ ہے اپنے رزق میں اضافہ کرنے کا، اور مجھے امید ہے کہ ہم ان چیزوں کو عمل جتنا ہم کر سکیں اس پر عمل کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے ساتھ اپنا ایک تعلق ایسا بنائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان کوششوں کے بدلے، کیونکہ یہ ہماری کوششیں کمپلیٹ تو نہیں ہو سکتی، مکمل تو نہیں ہو سکتی، کسی کوالٹی کی بھی نہیں ہو سکتی، لیکن چلیں اللہ تعالیٰ ہماری کوشش دیکھے، ہماری نیت دیکھے اور ہماری کوشش دیکھے، اور اس کے بدلے میں ہمیں اپنی طرف سے پاک طیب رزق عطا فرمائے اور اس میں اضافہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کی سمجھ، اپنے نبی سے محبت اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔